اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ صدق اللہ العظیم۔ منافقین آپ کی ذات گرامی کے بارے میں بد کلامی کر رہے تھے اور اس میں ذرا برابر بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کر رہے تھے کہ وہ کس عظیم ہستی کے بارے میں زبان درازی کر رہے ہیں۔ پس اس منظر میں مومنین سے کہا گیا کہ منافقین کے طرز عمل کے بالکل برعکس وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمہ وقت درود بھیجتے رہا کریں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درجات کی بلندی اور مومنین کی آپ سے محبت کا اظہار ہوگا۔ ہمہ وقت درود پڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ مومنین کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمہ وقت جڑا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کے حوالے سے یہ آیت بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ اس آیت میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک صلو علیہ اور دوسرا سلموا تسلیما۔ صلوات کا لفظ جب اعلیٰ کی صلہ کے ساتھ آئے تو اس کے تین معنی ہوتے ہیں: کسی کی طرف مائل ہونا، محبت سے کسی کی طرف مائل ہونا، جھکنا۔ نمبر 2 کسی کی تعریف کرنا اور نمبر 3 کسی کے حق میں دعا کرنا۔ قرآن میں کہا گیا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اس میں یہ معنی تو مراد نہیں لیا جا سکتا کہ اللہ دعا کرتے ہیں۔ اگر یہ فرشتوں اور انسانوں کے حوالے سے بولا جائے تو اس میں محبت کا مفہوم بھی ہوگا، مدح و ثناء کا مفہوم بھی اور رحمت کی دعا کا مفہوم بھی ہوتا ہے۔ اہل ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں صلو علیہ کا حکم دینے کا معنی ہے تم ان کے گرویدہ ہو جاؤ، تم ان کی مدح و ثناء کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ مفتی محمد شفیع لکھتے ہیں کہ آپ کے لیے اللہ کے صلوات کا معنی یہ ہے کہ اللہ آپ کی تعظیم، مدح و ثناء فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ دنیا میں آپ کی تعظیم یہ ہے کہ آپ کو بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ تاریخ انسانی کی کوئی ہستی ایسی نہیں جس کی تعریف میں کائنات اس طرح منہمک ہو جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں مشغول ہے۔ سلام کا لفظ بھی دو معنی رکھتا ہے: ہر طرح کی آفات اور نقصانات اور نقائص سے محفوظ رہنا، گویا آپ کے لیے سلامتی ہو، آپ کے ساتھ سلامتی ہو، یعنی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سلامتی مانگو، اللہ آپ کا محافظ ہو اور آپ کا کارساز ہو۔ صلح اور عدم مخالفت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں سلموا تسلیم کہنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم ان کے حق میں سلامتی کی دعا کرو اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم پوری طرح دل و جان سے ان کا ساتھ دو، ان کی مخالفت سے پرہیز کرو، ان کے لیے سچے فرما بردار بن جاؤ۔ سلام کا معنی تسلیم کرنا بھی ہے، مان لینا اور اطاعت کرنا کے بھی ہیں۔ نماز کے قادہ اخیرہ میں درود ابراہیمی سب کے نزدیک کم از کم سنت موقدہ ہے، لیکن امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ درود واجب ہے، اور اگر کسی شخص نے نماز میں قادہ اخیرہ میں درود شریف نہیں پڑھا تو اسے نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ جمہور فقہا کا اجماع ہے کہ جب کسی کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے تو اس پر درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص رسوا ہو جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اگر ایک مجلس میں آپ کا ذکر بار بار کیا جائے تو ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے اور مستحب ہے کہ جتنی مرتبہ آپ کا ذکر آئے اتنی ہی مرتبہ درود پڑھا جائے۔ ائمہ محدثین کا یہ طریقہ منقول ہے۔ محدثین کرام ایک حدیث کو نقل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک جتنی مرتبہ آئے ہر جگہ درود لکھتے ہیں، خواہ ایک سطر میں کئی مرتبہ لکھنا پڑے۔
جس طرح زبان سے آپ کا نام لیا جائے یا سنا جائے تو درود واجب ہے، اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھا جائے تب بھی ہر دفعہ درود پڑھنا واجب ہے۔ ابن عباس کا یہ فتویٰ امام بہقی نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے لفظ صلوات جائز نہیں۔ امام شافعی غیر نبی کے لیے یہ لفظ مستقل طور پر مکروہ قرار دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے ملائکہ اس پر درود بھیجتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ آپ کے ارشاد کے مطابق قیامت کے دن آپ میرے ساتھ رہنے کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ درود شریف کے جو الفاظ احادیث میں بیان ہوئے ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ مجھ پر درود بھیج۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم نبی پر درود بھیجو، مگر ہم الٹا کہتے ہیں کہ تو درود بھیج۔ در حقیقت اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ تم مجھ پر صلوات کا حق ادا کرنا چاہو بھی تو نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرو کہ وہ مجھ پر صلوات فرمائے۔ اللہ ہی ان کا اجر دے سکتا ہے۔ اللہ ہی کی مدد سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کے پیغام کو دنیا میں بلند کر سکتے ہیں۔ اللہ ہی ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ڈال سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ درود پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مومن کے تعلق کی بنیاد اور معیار ہے۔ جتنی زیادہ محبت ہوگی اسی قدر زیادہ درود پڑھا جائے گا۔ اس میں درود کی تعداد اور وقت میں کوئی قید نہیں۔ درود تو مسلمان کے دل سے نکلتا ہے، کسی کے دل میں ایمان کی جتنی قدر ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کی قدر بھی اس قدر ہوگی، اسی قدر وہ درود بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اللہ کے صلوات بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ پر مہربان ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کے کام میں برکت ڈالتا ہے، آپ کا نام بلند کرتا ہے، آپ کی رحمتیں بھیجتا ہے۔ آپ کی شریعت پر قیامت تک عمل ہوتا رہے گا۔ آپ کی شریعت کو قیامت تک محفوظ کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لی ہے۔ کفار اور منافقین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ناپسندیدہ زبان استعمال کر رہے ہیں۔ یہ لوگ آپ کی شان کو کم کرنے کی جتنی کوششیں کریں گے ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود ان پر مہربان ہوں۔ فرشتے آپ کے دین کی سربلندی اور آپ کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تمام انسان ان کے لیے درود بھیجتے ہیں۔ ان حالات میں ان لوگوں کی بدخواہی آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گی۔ منافق جس طرح آپ کے خلاف بغض رکھتے ہیں تم ان سے کہیں زیادہ محبت آپ سے کرو، آپ کا احترام کرو۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدخواہ ہیں، تم کمال درجے کے خیر خواہ بنو۔ وہ نفرت کریں، تم آپ کے گرویدہ بن جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ کی بلندی کے بارے میں فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی بلندی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اذان و اقامت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کے دین کو دنیا بھر میں پھیلا دیا اور غالب کر دیا۔ کفار مکہ، یہود، مدینہ اور اس کے بعد کے ادوار میں دشمنوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن یہ نام سرنگوں نہ ہو سکا، بلکہ یہ اتنا ہی بلند ہوا جتنا اسے نیچا کرنے کے منصوبے بنتے رہے۔ قرآن مجید میں 3 مقامات پر فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ دین حق کو باقی ادیان پر غالب کر دیں، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔
آخرت میں آپ کی سربلندی کی شکل یہ ہے کہ آپ کا مقام تمام خلائق سے بلند و بالا کرے گا، جس وقت اللہ کی عظمت تو قہر کے سامنے کسی کو دم مارنے کی ہمت نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اذن سے اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، آپ کو اللہ مقام محمود عطا فرمائیں گے، حوض کوثر سے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے حق میں اور پہلی امتوں کے موقف کے خلاف اللہ کے حضور گواہی دیں گے، اور پہلی امتوں کے خلاف آپ کی گواہی کے بعد کافروں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ انہیں اپنے کفر کا کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت نہ دی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔